کہ کل رات شب معراج ہے، یہ وہ گھڑیاں ہیں جس لمحے حضور مسجد میں بیٹھ کے رب سے ملاقات کی باتیں بتا رہے تھے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت عرش کا دھولا اپنے سفر کی رودات بیان کر رہا تھا، کیونکہ سفر معراج رات کے اندھیرے میں ہوئی، اور بعد نماز فجر کے جب سورج چڑھا تو حضور نے کعبے میں کھڑے ہو کے فرمایا، آؤ بتاؤ میں رات کو کہاں کہاں سے ہو کے آیا ہوں، میں اپنے رب سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ شب معراج کے بعد یہ خوشی اور عید کا پہلا دن تھا۔ کسی نے کیا خوبصورت تشریح کی ہے کہ 12 ربیع الاول مومنوں کی عید ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا نبی عطا فرمایا، 12 ربیع الاول مومنوں کی عید ہے، کیونکہ اس دن مومنوں کو نبی عطا ہوا، رسول عطا ہوا۔ 12 ربیع الاول مومنوں کی عید ہے۔ 12 ربیع الاول کو اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ، کہ تحقیق تم پر رب نے احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب محمد مصطفیٰ عطا فرمایا ہے۔ 12 ربیع الاول مومنوں کی عید 12 ربیع الاول ہے، جو ہم نہایت خوشی کے اظہار کے ساتھ مناتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، در و دیوار سجاتے ہیں، مگر 27 رجب خود مصطفیٰ کی عید ہے۔ 12 کو ہمیں مصطفیٰ ملے تو ہمیں جشن منانے کا حکم دیا، اور 27 رجب کو رب نے مصطفیٰ کو اپنا دیدار عطا فرمایا تھا۔ تو 27 رجب نبی کی عید ہے۔ جو بھی اس عید کی خوشیاں مناتا ہے گویا وہ ڈائریکٹ مصطفیٰ کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے۔ اس خوشی کے موقع پر میں نے سورہ والضحیٰ کی جو آیت تلاوت کی ہے، یہ نعت مصطفیٰ ہے، اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک نعت ہے۔ اللہ جل مجدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وحی بھیجی، وحی شرعی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ جب فرشتے کے ذریعے پیغمبر کو جو پیغام بھیجتا ہے اسے وحی خدا کہتے ہیں۔ وحی خدا مطلوع ہو تو قرآن کہلاتا ہے، اور وحی خدا غیر مطلوع ہو تو علم مصطفیٰ کہلاتا ہے۔ اللہ جل مجدہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کے پاس وحی بھیجتا رہا ہے، لیکن اگر آپ ڈکشنری اور لغت اور عربی جاننے والوں سے پوچھیں گے کہ وحی کا کیا معنی ہے، وحی کا معنی ہے سوئفٹ، اشارہ، محبوب کا محبوب کو اشارہ کرنا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور ایسا اشارہ، ایسی بات کہ جس کو دوسرے کو سمجھ ہی نہ آئے، بھرے مجمع میں محبوب محبوب سے بات کر لے اور کسی کو سمجھ نہ آئے، محبوب آنکھ سے، ہاتھ سے، سر سے ایسا اشارہ کر لے کہ ساتھ والے کو پتہ نہ چلے، دو رازداں اس اشارے کا مطلب جان لیں، یہ جو راز کنائے میں راز سے بات پہنچاتی جائے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ محبوب کا محبوب سے راز میں بات کرنا یہ وحی ہے۔ شرعی طور پر وحی یہ ہے کہ رب جبرائیل فرشتے کے ذریعے بڑے مجمع میں نبی تک آیت پہنچا دے اور زمانے کو پتہ بھی نہ چلے، یہ وحی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت وحی کے لیے فرشتے کا محتاج نہیں ہے، وحی خدا فرشتے کا محتاج نہیں۔ اللہ چاہے تو بغیر فرشتوں کے بھی اپنے پیغمبروں سے بات کر سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وحی کی 6 قسمیں بیان ہوئی ہیں، 6 قسمیں ہیں وحی خدا کی اللہ جل مجدہ نے، کہ اللہ جب چاہتا ہے فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے۔ سیکنڈ، اللہ جب چاہے اپنے نبی کے دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ اللہ جب چاہے اپنے نبی کو القاء کر دیتا ہے، خواب میں بتا دیتا ہے۔
اور رب چاہے تو طور پہ بلا کے نبی کو اپنی آواز سنا دیتا ہے۔ وہی خدا کی 6 قسمیں ہیں، 6 کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں، اور وہ اتنی قدرت اور طاقت کا مالک ہے، چاہے تو غیر نبی سے بھی بات کر لیتا ہے۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، نبی نہیں ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی وحی بھیجی اور آپ کے دل میں بات ڈالی۔ اسی طرح شہد کی مکھی کا ذکر آتا ہے، اللہ نے شہد کی مکھی پر بھی وحی بھیجی، یعنی بات اس تک پہنچائی ہے، اسے بات سمجھائی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اس نے جس سے جیسے چاہا بات کی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں کو رب نے زمین پر اپنا پیغام پہنچایا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام ہے جنہیں کوہ طور پر بلا کے رب نے اپنی آواز سنائی۔ ان 1.25 لاکھ میں ایک ہستی مصطفیٰ کی ہے کہ وہاں عرش پہ بلا کے رب نے سامنے بٹھا کے آواز بھی عطا فرمائی اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ یہ معراج کی رات کی ہے۔ سو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے نبی کو عرش پر ہی کیوں بلایا؟ کیا اللہ مکہ میں ملاقات عطا نہیں فرما سکتا تھا؟ میرا اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ چاہتا تو مکہ میں دیدار کرا سکتا تھا، خانہ کعبہ میں ملاقات ہو سکتی تھی، مگر معراج کے لیے رات کا انتخاب کیا گیا اور سواری بھیج کے نبی کو عرش پر بلایا گیا۔ اس خوشی کے موقع پر جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی وحی شروع ہوئی تو وہی جہاں اللہ کا قرآن اور کلام ہے، وہاں محبوب کا پیغام ہے، وہاں محبوب کا اشارہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب آیت لے کے آئے، رب کا پیغام لے کے آئے، ایک وقت آیا کہ وحی رک گئی، جیسے فترۃ الوحی کہتے ہیں، وحی نہ آئی۔ 3 دن سے لے کے 6 ماہ تک عرصہ تاریخ میں آتا ہے کہ 6 ماہ تک وحی خدا نازل نہ ہوئی۔ جہاں یہ دین تھا، جہاں یہ رب کا کلام تھا، وہاں محبوب کا پیغام تھا۔ جبرائیل مصطفیٰ کے پاس آنا، وہ ایک محب کا محبوب کے پاس پیغام بھجوانا تھا، رابطے کی ایک صورت تھی۔ جب ایک طویل عرصے تک وہ نازل نہ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے، حزین ہو گئے، دل پر بوجھ آنے لگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچنے لگے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، محبوب کا پیغام نہیں آتا۔ اور اتنے طویل عرصے جب جبرائیل علیہ السلام نہ آئے تو میرے آقا اپنے حلقے میں بات کرنے لگے کہ جبرائیل نہیں آتا، پتہ نہیں قرآن نہیں آتا، رب کا پیغام نہیں آتا۔ جب اس حلقے میں بات پھیلنے لگی تو نبی کی زوجہ محسن امت مصطفیٰ خدیجۃ الکبریٰ نے ایک دن صبح پوچھا، او کما قال، یا رسول اللہ پریشان ہیں آپ، مغموم ہیں آپ، حزین ہیں آپ، وہ آپ کا دوست جبرائیل آج کل پیغام نہیں لاتا، ذرا سنیے کہ کیا کیفیت ہوگی۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یہ کیفیت یاد دلائی ہوگی، اپنے ابو لہب کی بدبخت زوجہ نے کعبے میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ مکہ والوں آؤ، نئی تازی بتاؤں، مصطفیٰ کو مصطفیٰ کے خدا نے چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ کو مصطفیٰ کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ اس بات پہ وہ خوشی منانے لگی، اور جبرائیل کو شیطان کہہ کے کہ شیطان مصطفیٰ کے گھر کا رستہ بھول گیا ہے، اللہ اور مصطفیٰ کی آپس میں ختم ہو گئی، محمد کے پاس شیطان اب کوئی پیغام نہیں لاتا۔ ایک تانا دیا جس کو پورا مکہ میں سرکولیٹ کروایا گیا کہ وحی خدا بند ہو گئی۔ حالانکہ یہی کافر لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ خدا کو مانا
نہ جبرائیل کو مانا، نہ قرآن کو مانا، نہ وحی خدا کو مانا. یہی کافر لوگ ہیں، پہلے نہیں مانتے تھے، مگر اب جب وحی نہیں آ رہی تو جشن منا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کو مصطفیٰ کے خدا نے چھوڑ دیا ہے. یہ تانا جب مصطفیٰ تک پہنچا تو میرے آقا کا دل بھی تڑپا اور آنکھ بھی نم ہوئی کہ اے اللہ، اب تو لوگ تانے دینے لگ گئے ہیں کہ مصطفیٰ کو مصطفیٰ کے خدا نے چھوڑ دیا ہے. اور محبت بڑی نازک ہوتی ہے، اور یہ تعلق کہ واقعی کہیں مجھ سے محبوب ناراض تو نہیں ہوگا. عقلی طور پر چاہیے یہ کہ جب لوگوں نے تانے دیے تو نبی مکرم کعبہ میں آتے اور اعلان فرماتے کہ نہ مجھ سے اللہ ناراض نہیں ہے، مجھے اللہ نے نہیں چھوڑا ہے، میں اللہ سے ناراض نہیں، اللہ مجھ سے نہیں. میرے آقا نے صفائی نہ دی بلکہ جبرائیل علیہ السلام پوری سورہ لے کے آئے. فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اگر آپ عربی جانتے تو تڑپ اٹھتے. ما ودعک ربک وما قلی کا معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ رب قسمیں کھا کے کہتا ہے کہ رب نے اپنا محبوب نہیں چھوڑا ہے. اللہ اکبر. ما ودعک، رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. وما قلی، نہ ہی رب آپ سے ناراض ہوا ہے. رب قسمیں کھا کے محبوب کو یقین دلا رہا ہے. حالانکہ چاہیے یہ تھا مصطفیٰ کہتا کہ مجھ سے اللہ ناراض نہیں ہے، مگر یہ شان مصطفیٰ ہے کہ میرے محبوب مجھے قسم ہے. اور رب نے قسم کیسے کھائی؟ فرمایا والضحیٰ، ضحیٰ اس وقت ہو، یہ جو دوپہر کا وقت ہے جب تک سورج کو ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ جو چاش کا وقت ہے جب سنہری دھوپ ہوتی ہے، جب خوبصورت صبح ہوتی ہے، سورج کی گرمی سے جو پہلے کا وقت ہے، اسے ضحیٰ کہتے ہیں. فرمایا والضحیٰ، اے پیارے مجھے چمکتے ہوئے دن کی قسم، واللیل اذا سجا، کالی رات کی قسم. گویا رب کہہ رہا ہے دن کی بھی قسم، رات کی بھی قسم. بنانے والا رب 24 گھنٹوں کی قسمیں کھا کے کہتا ہے ما ودعک. رب ہر وقت یاد کرتا ہے، رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے. اور امام احمد رضا بریلوی اور باقی سارے عشاق والضحیٰ کا ترجمہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ پوری سورہ کو دیکھیں تو والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے مصطفیٰ صبح کی طرح چمکتے ہوئے تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کے اندھیرے کی طرح چمکتی ہوئی تیرے زلف سیاہ کی قسم. اتنا خوبصورت محبوب کہ جس کا چہرہ دن سے بھی روشن ہو، جس کی زلف رات سے بھی کالی ہو. اے پیارے چہرے والے، رب تیرے چہرے کی قسم کھا کے کہتا ہے ما ودعک، تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے. وما قلی، رب ناراض نہیں ہوا ہے، اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا. قسمیں کھا کے رب نے فرمایا. اور اگلی بات وَلَلْآخِرَةُ تو خیر لک من الاولی. یہ تانے دیتے ہیں نا کہ رب نے چھوڑ دیا ہے، اب آنے والی گھڑی پہلے سے بہت بہتر ہوگی. بس آپ فیوچر دیکھتے جائیے، مستقبل دیکھتے جائیے، پہلے سے کرم ہوگا. کتنا ہوگا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ پیارے آپ خود بول اٹھیں گے مولا راضی ہو گیا ہوں. آج تو دل پہ بوجھ ہے نا، آج تو آپ ناراض ہے نا کہ وحی خدا نہیں آئی. اب آپ خود کہیں گے کہ مولا میں راضی ہو گیا. دنیا نے تانے دیے تھے کہ رب نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کی وجہ تھی کہ جبرائیل نہیں آیا. کچھ عرصہ گزرا تھا کہ جبرائیل آ گیا اور سواری لے کے مصطفیٰ کو بٹھایا ہے کہ زمین پر جبرائیل نہیں آیا تھا. اب تو گھڑی آ گئی ہے کہ رب نے بلایا ہے، میں بھی سدرۃ المنتہا پہ رک جاؤں گا. رب سامنے بٹھا کے اپنی ملاقات اور دیدار عطا فرما دے گا. ایک وہ وقت تھا کہ زمین پر وہی نہیں آ رہی. پھر 27 رجب کی رات تھی کہ فرشتہ بھی اوپر نہیں جا سکتا، اور مصطفیٰ رب سے بات بھی کر رہے ہیں، ملاقات بھی کر رہے ہیں. معراج کی رات
पूरी दुनिया मखलूक और बिलखुसूस बशर को बताना था कि तो रब का एहसान है कि तुम्हें अपना महबूब अता फरमाया। पर रब चाहे तो महबूब का बसेरा ही अर्श पर लगा दे, डेरा ही अर्श पर लगा दे। रब कादिर है कि अपने मुस्तफ़ा को कायनात से बुलंद तर मकाम अता फरमाए। हाज़िरीन मुकर्रम, ये जो शब गुजरी है पिछली और ये जो आज का दिन है, ये मक्का में एक हलचल थी। काफिर सर पकड़े बैठे थे कि एक बंदा कह रहा है कि मैं बहुत शॉर्ट टाइम में, रात के छोटे से हिस्से में वो फलस्तीन मस्जिद अक्सा तक भी गया, फिर उससे सारे आसमानों पर भी गया, फिर सिदरतुल मुंतहा भी गया, जन्नत सारी देख आया, दोज़ख भी सारी देख ली और रब से मुलाकात भी कर ली। वापस पलटा तो रात ही नहीं गुजरी। रात का काफिर सर पकड़ के बैठ गए कि ये कैसे मुमकिन है। और जो मुस्तफा को जानते थे वो खुशी से नहीं समा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक जैसे बंदे को लोगों ने कहा, पता है तेरे नबी ने कैसे एक दावा किया है जो मानने वाला ही नहीं। क्या कहा है? कहा इस तरह कहा है, कोई और कहता तो मैं न मानता, मुस्तफा ने, मोहम्मद ने कहा है तो बिना मिले मैं इसकी तस्दीक कर देता। आज की जो रात थी जो गुजर गई है, गोया चांद रात थी मेरे आका की, और ये ईद का दिन था 27 रजब का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रात को बुलाया। रात को बंदे सोते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला सोना और जागना नहीं था। पहली बात तो यह कि नबी मुकर्रम अक्सर रातों को जागा करते थे और खुद रब को सुलाना पड़ता था। इल्ला कलीला, मेरे मुस्तफा कभी कभार तो सो जाया भी कर, तू सारी रात जागा करता है, चलो आधी रात सो जा। ये कुरान की आयत है। नबी का मसला सोना और जागना न था। मेरे आका बशर हैं, मगर नबी ने फरमाया कि नबी सोता है तो नबी सोते में भी ऐसे ही देखता है जैसे जागते हुए देखता है। नबी के सोने के दौरान न समात खत्म होती है और न ही आंख खत्म होती है। जैसे आप और मैं ख्वाब में सब कुछ देखते हैं, नबी सो भी जाए तो जैसे नबी जाहिर देखता है वैसे ही नबी सोते हुए देख सकता है। मेरे आका ने फरमाया, जैसे मुझे आगे नजर आता है ऐसे मुझे पीछे से नजर आता है। ये खसूसियात मुस्तफा है। मगर उस रात हदीस मुबारका हमें बताते हैं कि नबी सोए रहे। मगर जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूं, अपने घर में भी नहीं, हजरत उम्मे हानी के घर सोते रहे। हजरत उम्मे हानी को जानते हैं आप? कितने बंदों ने नाम सुना है? जरा हाथ खड़ा करके बताएं ईमानदारी से। उम्मे हानी का, हाँ, नाम आपने सुना है। हजरत उम्मे हानी के घर मेरे आका मेराज की रात सोए और वहां से मेराज हुई है। वहां से जिब्राइल ने जगाया है। और जगाया कैसे है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने लब नबी के कदमों पर लगाए हैं, तब मुस्तफा जाके हैं। अपने घर से जाके उम्मे हानी के घर क्यों सोए? चाहिए तो ये था सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, ये सफर मस्जिद हराम खाने काबा से शुरू होना था तो मेरे आका खाने काबा में आराम फरमाते, वहां से जो बुराक पर बैठना था। मगर अपने घर की बजाय उस रात बिस्तर उम्मे हानी के घर लगाया। उम्मे हानी तक तो हर कोई बताता है, उम्मे हानी है कौन ये लोग छुपा देते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे आका उस रात अपनी अज़वाज के यहाँ नहीं सोए, अपने घर में नहीं सोए। जिस रात रब से मिलने जाना था, मुस्तफा ने अपना बिस्तर उम्मे हानी के घर लगाया। ये उम्मे हानी कौन खुशनसीब औरत है? उम्मे हानी वो खातून है जिनको कयामत तक तारीख सलामती देगी कि मेराज तेरे घर से हुई है। उम्मे हानी तू है कौन? उम्मे हानी अली अल मुर्तजा की सगी बहन अबू तालिब की बेटी है।
ابو طالب کی بیٹی اور مولا کائنات کی سگی بہن ہے، نبی کی چچا زاد بہن ہے۔ میرے آقا معراج کی رات بستر اٹھا کے ابو طالب کی بیٹی کے گھر آئے، اور دنیا کو یہ راز بندہ کیسے سمجھائے کہ ہجرت کی رات تھی تو بستر پر علی کو سلا دیا، اور معراج کی رات تھی تو اپنا بستر ہی ابو طالب کی بیٹی کے گھر لگا دیا ہے۔ وہ نبی اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت ام ہانی کے گھر قیام فرمایا اور وہاں سو گئے۔ اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے کہ نبی نہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں نہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ وہاں میرے آقا گئے تو کیوں گئے؟ وہاں قیام کیوں فرمایا؟ اپنے گھر میں بھی سو سکتے تھے یا خانہ کعبہ میں بھی سو سکتے تھے، مگر حضرت ام ہانی کے گھر بستر لگایا تو جان لے رب کی مرضی سے لگایا ہے۔ کیوں؟ جبرائیل نے آ کے جگانا تھا، اور جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دے کے جگایا۔ قدم سے مراد پاؤں کا اوپر والا حصہ نہیں، پاؤں کا نیچے والا حصہ، تلوا جو زمین پہ لگتا ہے، جو خاک پہ لگتا ہے، یہ پاؤں کے تلوے کو جبرائیل نے چوما۔ اب پاؤں کے تلوے کو چموانے کے لیے ضروری تھا کہ مصطفیٰ لیٹے ہوئے ہوں اور پاؤں یوں ہو، سو مصطفیٰ کو سلا کے جبرائیل کو قدم چموائے۔ اگر میرے آقا چومنے ہی سے جاگتے ہیں تو جبرائیل ماتھا چوم کے جگاتا، چونکہ چومنے سے جاگنا ہے تو ماتھا چومتے نبی جاگ دیتے، یا ہاتھ پہ بوسہ دیتے اور نبی جاگ دیتے، مگر نہ ماتھے پہ بوسہ دیا نہ ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ جبرائیل نے چوما تو مصطفیٰ کے تلووں کو چوما ہے۔ وہ مسئلہ بوسے کا نہیں تھا، مسئلہ جگانا نہیں تھا، مسئلہ جبرائیل کو مصطفیٰ کے قدموں میں جھکانا تھا، نور کو مصطفیٰ کے قدموں میں جھکانا تھا۔ یہ نوری فرشتوں کا سردار۔ سو آقا اگر گھر میں ہوتے تو کیا جبرائیل قدموں میں نہیں جھک سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ میرے آقا اپنے گھر میں سوتے تو جبرائیل کبھی قدم چوم ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ چونکہ نبی مکرم اگر گھر میں سوتے تو بنا اجازت کے جبرائیل داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب نے قرآن میں قانون بنایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا سوائے جس کو مصطفیٰ اجازت دے۔ گویا جبرائیل رات کے اندھیرے میں بنا اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا، اجازت لے گا تو مصطفیٰ جاگ جائیں گے۔ جب جاگ جائیں گے تو تمہیں قدم چومنے کون دے گا؟ ارے چومنے تو وہی دے گا نا کہ جو سویا ہوا ہے۔ بنا اجازت کے مصطفیٰ کے گھر داخل نہیں ہو سکتے۔ باہر سے پکار کے کیا جبرائیل جگا سکتا ہے؟ جیسے ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں تو گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں تو دروازے پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، جب تک اسے اٹھایا نہ ہو، جب تک وہ آئے نہ۔ مگر یہ تیرا میرا گھر ہے، رب نے اپنے مصطفیٰ کے آداب خود بتائے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے سورہ حجرات میں فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، آپ آرام فرما رہے ہو اور یہ جو گلی میں کھڑے ہو کے شور مچا کے آپ کو کہتے ہیں اٹھئے ہم ملنے آئے ہیں، رب نے فرمایا یہ جو آپ کو آوازیں دے کے جگاتے ہیں نا، لا یاقلون، رب خود کہتا ہے یہ کم عقل ہیں، ان کو عقل ہی نہیں کہ باہر سے آوازیں دے کے مصطفیٰ کو جگائیں۔ جبرائیل کم عقل نہیں ہے کہ حجرے سے باہر آوازیں دے مصطفیٰ اٹھئے، آپ کو معراج کی رات لے جانے لگے ہیں، بنا اجازت بھی گھر میں نہیں داخل ہو سکتے۔ مسئلہ جبرائیل کا ہے، مسئلہ مصطفیٰ کے جگانے کا نہیں ہے۔ جبرائیل اگر میرے آقا کے تلووں کو نہ چومے تو جبرائیل کی معراج ممکن ہی نہیں ہے۔ اور کیا خوبصورت جملے شاعر نے جوڑے کہ جبرائیل نے کیا کہا، یا رسول اللہ آپ کی معراج یہ کہ آپ عرش اولا تک پہنچے، اور میں جبرائیل کی معراج یہ کہ میں آپ کے قدم تک پہنچا۔ آقا کی معراج یہ تھی کہ میرے آقا او ادنا تک پہنچے، اور جبرائیل کی معراج یہ تھی کہ جبرائیل مصطفیٰ کے قدم تک پہنچے ہیں۔ اگر میرے آقا جاگے ہوتے تو
जिब्राइल को कभी मिराज न होती। रब ने फरमाया जिब्राइल तेरा मसला हल कर देते हैं। मुस्तफा को अपने घर से उठा के अली की बहन के घर सुला देते हैं। वो नबी का घर नहीं, तुम बगैर इजाजत के दाखिल होना, मुस्तफा के कदम चूमना, जब मुस्तफा आंखें खुले तुम्हें रब का पैगाम सुना देना है। सो ये सारी बात मकाम मुस्तफा की थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब चूमा तो मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल क्या बात है? मेरे अल्लाह का पैगाम है, इन्नल्लाह हश्ताक। मैं और आप काबा देखने के मुश्ताक हैं, मैं और आप खाने काबा देखने के मुश्ताक हैं। मगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह हश्ताक, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है, अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है। इतना कहने था जैसे पहले ही से खबर है। उठे, वुजू फरमाया, खाने काबा की तरफ गए और चल पड़े। ये वो रात थी कि रब ने मुस्तफा को सवा लाख पैगंबरों से मिलवाया। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्राइल को रोक के बताया कि जहां मुस्तफा के तलवे हैं तेरा मकाम नबी के कदमों तक है, और नबी के कदम वो हैं जो आज की रात अर्श तक जा पहुंचेंगे। सो मेरे आका की सूरत में अल्लाह ने इंसानियत को मेराज अता फरमाई। मेरे आका की सूरत में अल्लाह ने बशरियत को मेराज अता फरमाई, मुलाकात अता फरमाई। सफरे मेराज पूछे तो सरापा मोहब्बत है, सरापा मुलाकात का नाम है, सरापा अदब का नाम है। बहुत सारी राज की बातें हैं जो मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी को अता फरमाई, जो कि बुलाया ही राज की बातों के लिए था। ऐसी बातें कि जो दुनिया को नहीं बतानी थी, वो मेराज की रात सामने बिठा के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने राज की बातें अता फरमाई। सो कुछ बातें आका ने बताई हैं। एक बात मेरे आका ने बताई कि मैंने जब पहली दफा अपने रब की तजल्लियात या अल्लाह को देखा तो मैंने कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ऐ अल्लाह मैं मोहम्मद की तरफ से सलात और सलाम कबूल कीजिए, मेरी इबादतें, मेरी आजी, मेरी इनकिसारी। रब ने जवाब दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह भी आप पर सलाम भेजता है। और एक हदीस मुबारका है, मेरे आका फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा तो रब ने आवाज दी किफ या मोहम्मद, ऐ मुस्तफ़ा रुक जाइए, इन्ना रब्बका युसल्ली, रब आप पर आगे बढ़ के सलात भेजने वाला है। मेरे उस्ताद मुकर्रम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी तर्जुमा फरमाते हैं इन्ना रब्बका युसल्ली, अब आप रुकिए, मक्का से चल के आप आए, मस्जिद अक्सा से चल के आप आए, सिदरतुल मुंतहा से चल के आप आए, फकान काबा कौसैन औ अदना, यहां तक चल के आप आए, अब आप रुक जाइए। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आगे बढ़ के सलात पढ़ते हुए तेरा इस्तिकबाल कर रहा है। ये बशर की शान थी कि रब सलात पढ़ के मुस्तफ़ा का इस्तिकबाल फरमा रहा है। बहुत सारी राज की बातें थी, मगर चंद राज की बातें ये थी कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने नबी से पूछा कि और कुछ चाहिए, क्योंकि रब ने वादा फरमाया था कि अल्लाह इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। मैं और कुछ चाहिए जिसको खत्म नबुव्वत का ताज मिला हो, जिसे नबियों की सरदारी मिली हो, जिसे हसन हुसैन अली और फातिमा जैसी आल मिली हो, जिसे अबू बकर उमर उस्मान अली तलहा और जुबैर जैसे सहाबा मिले हो, जिसे सबसे बड़ी उम्मत मिली हो, जिसे शफाअत का सेरा मिला हो। अब जिसको अर्श पर बुला लिया गया हो वो और क्या मांगेगा? और रब से क्या आप और मुझे उम्रे और हज की सादत मिलती है तो हम कहते हैं मौला राजी हो गया। हम में से किसी को बोटा मिला तो हम कहते हैं मौला राजी हो गया। हमें मिलता है हमारे ज़र्फ के मुताबिक, हम राजी हो जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया मुस्तफ़ा अल्लाह आपको राजी करना चाहता है, बताइए क्या चाहिए। मेरे आका ने फरमाया हाँ मौला एक सवाल बाकी है। क्या? कि ए अल्लाह आज की रात मेरा ये सवाल है कि मेरी उम्मत की बख्शिश का ऐलान फरमा दीजिए। वहां जाके अल्लाह जल्ल मजदूह ने फरमाया मेरे हबीब वादा है आपसे कि आपकी उम्मत को बख्श दूंगा। एक पैगाम आप पहुंचा दीजिए, एक पैगाम आप पहुंचा दीजिए कि शिर्क से
तेरी उम्मत बचती रहे, बाकी सारे गुनाह तेरे सदके में माफ फरमा दूंगा, तौबा भी कबूल करूंगा। शिर्क से बचते रही है, वो शिर्क जली हो या शिर्क खफी हो। आज हम बेखौफ हो गए हैं, हमने बंदों को खुदा बना दिया है। हम मुआशरे से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हमारी जिंदगी जमाने को राजी करने पर गुजर रही है। हम समझते हैं कि शायद हमारे राज़िक भी जमाने वाले हैं, हमारी इज्जतें भी जमाने वालों के हाथ में हैं। ये कभी भी नहीं, ये शिर्क खफी है जिसे रब इज्जतें देना चाहे, हजार जमाने रोकने वाले हो, रब उसे इज्जत अता फरमा देता है। जिसे रब रिस्क देता है, फिर हजार लोग उसका रिस्क रोकते रहे, रब किसी न किसी हवाले से रिस्क दे देता है। अरे तरक्की जमाने के हाथ में नहीं है, खुशहाली IMF के हाथ में नहीं है, फंड अमेरिका के हाथ में नहीं है। अरे ये सब कुछ रब के हाथ में है। मुस्तफा को मेराज की रात बता दिया गया कि उम्मत को बता दीजिए, वो रब को राजी करते रहे, दुनिया भी कदमों में झुकती रहेगी, डॉलर भी कदमों में निछावर होते रहेंगे। ये तुम्हारी जिल्लत और ख्वारी, ये तुम्हारे डिफॉल्ट होने के चर्चे इसीलिए है कि तुम जमाने को खुदा बना दिया है, तुमने लोगों से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। तुम एक खुदा और मुस्तफा के हो जाओ। अरे वो भी थे जो सोते चिटाई पर थे और ज़कात गैर मुस्लिमों को खिलाया करते थे। अरे वो भी थे जो खुद फटे हुए कपड़े पहनते थे, उमर बिन अब्दुल अजीज की सूरत में, और सोसाइटी के चरिंद परिंद कुत्ते और बिल्लियों को भी गोश्त खिलाया जाता था। फैक्ट्रियां न थी, डॉलर न थे, एक इंसाफ का बोल बोलना था, एक रब को राजी करना था। बस जिंदगी ऐसे गुजार कि खुदा राजी हो जाए। आज शादियां तो शादियां, हमारे जनाजे भी लोगों को राजी करने के लिए, फलां आएगा तो जनाजा पढ़ेंगे, फलां आएगा तो दफन करेंगे, फलां दुआ मांगेगा तो मेरी अम्मा बख्शी जाएगी। हमने जनाजों को भी रिस्म और रवाज की नजर कर दिया है। शादी हमारे हाथों से पहले निकल गई थी। हम समझते हैं कि ये रिस्म और रवाज लोगों को राजी करने के लिए है। खत्म खिरात का खाना भी ऐसा बने कि लोग वाह वाह कर दें, शादी भी ऐसे हो कि लोग वाह कर दे। हमने खुदा को भुला दिया, मुस्तफा को भुला दिया। रब ने मेराज की रात मुस्तफा को सामने बिठा के कहा, जो तेरी मान के मुझे राजी करता रहा वो गारों में रहेगा और अल्लाह पूरी दुनिया में हुकूमत अता फरमा देगा। सारी खुशहाली नबी की सुन्नतों पर अमल करने में है। यह शादी खाना आबादी खुशी है, अगर इसे नबी के हुक्म के मुताबिक करेंगे। बड़ी आसान है, निकाह, वलीमा, शादी, सब कुछ इस्लाम गाइड करता है। अल्लाह ने जितनी दौलत दी है उतना बढ़ चढ़ के, लेकिन जब जमाने से मुकाबला करोगे, दुनिया को दिखाओगे तो तकालीफ होगी। पहले दिन से रस्म रवाज पर ससुराल से झगड़े शुरू हो जाते हैं, पहले दिन से जहेज पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। शादियों आने जाने के, इतने बंदे लाना, इतने न लाना, रात को फलां क्यों आया था, फलां क्यों नहीं आया, फलां फुप्पी आई ना आई। हमने इतना इन मामलों को उलझा दिया है। जाएं, मैं सोसाइटी का रहने वाला हूं, बाहर वाला नहीं हूं। 10 में से आपको 8 घर ऐसे मिलेंगे कि जिनका इख्तिलाफ शादी वाले दिन शुरू हो जाता है, और दूल्हा अपनी सुहाग राती को दुल्हन को ताने दे रहा होता है कि तुम्हारे घर वालों ने ऐसा किया, तुम्हारे रिश्तेदार ने ऐसा किया, और दुल्हन उसी रात शिकवे कर रही होती है कि इस तरह आए हैं, इस तरह बारात लेके आए हैं। हम चौंके दुनिया के गुलाम बन गए हैं, दुनिया को राजी कर रहे। काश हम वो तरीका एडॉप्ट करते जो मुस्तफा ने फातिमा तो सहरी का शादी का अता फरमाया था, जो नबी ने अपनी बेटियों का, जो मेरे आका की अजवाज का था। जितनी शादियां आसान और मुस्तफा के तर्ज पे होंगे, दोनों घराने उतने खुशहाल होंगे। बाकी अल्लाह जितनी ताकत दे उतना बंदा खुशी का इजहार करे, जितनी ताकत तो उतना बड़ा वलीमा करे, जितनी ताकत तो उतना मेहमानों को बुलाए। ये खुशी का मौका था। आज ईद का दिन था, जिस दिन अजीजम सद्दाम की शादी खाना आबादी है। यही वो दिन था कि अरब में मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी मुलाकात और ज़ियारात का चर्चा फरमा रहे थे, और
اور اپنی پوری رودات سنا رہے تھے. بہت خوبصورت دن کہ جس دن دو سعادتیں جمع ہو گئیں, ایک 27 رجب اور اس وقت پوری دنیا میں 19 فروری حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ولادت کا دن منایا جا رہا ہے. پیدا تو ہر کوئی ہوتا ہے, مگر کچھ ہستیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کی زندگی ساری نبی کی امت کی خدمت میں گزر جاتی ہے. ارے وہ ہستی جس نے 72 سال گزارے, 72 سالوں کے دن اگر گن لیے جائیں, ان دنوں کے گھنٹے گن لیے جائیں, ڈاکٹر طاہر القادری کے زندگی کے اتنے گھنٹے نہیں ہیں جتنے وہ خطاب فرما چکے ہیں, جتنی وہ کتابیں تحریر فرما چکے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلموں کو مسلمان کرنے والے, ہزاروں کی تعداد میں مجھ جیسے بھٹکوؤں کو ممبر پر بٹھانے والی وہ ہستی ہے جس کے والد نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر دعا مانگی تھی. آج شادیاں ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ اولاد عطا فرما دے. ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے والد محترم فرید الدین نے غلاف کعبہ پکڑ کے رب سے دعا مانگی. وہی مسجد حرام جہاں حضرت علی شیر خدا پیدا ہوئے, جہاں سے مصطفیٰ کو معراج ہوا کہ اے اللہ ایک ایسا بیٹا دے دے جو میرے کام آئے نہ آئے, تیرے دین کے لیے وہ ساری عمر گزار دے. اسی خانہ کعبہ کے طواف کے دوران اسی دن خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈاکٹر طاہر القادری کی ولادت کی خوشخبری سنائی اور نام بھی خود رکھا کہ فرید الدین, رب نے تیری دعا قبول کر لی ہے اور اس کا نام ہم نے طاہر رکھ دیا ہے. آپ تشریف لائے. ٹھیک 10 ماہ بعد 19 فروری کو طاہر پیدا ہوا. پھر علم کی دنیا کا درخشندہ ستارہ ڈاکٹر طاہر القادری کے نام سے آج پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. نہ صرف امت مسلمہ کے اتحاد کی نشانی بلکہ بین المذاہب دنیا میں امن کے میسنجر کے طور پر جن کو UN نے بھی تسلیم کر لیا, وہ ہمارے پاکستان اور جنگ کی ہستی ہے. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ایسے حق پر قائم شدہ لوگوں کی فکر اور نظریات سے روشنی اور فکر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار دیگر جملہ اہل خانہ کو تمام دوست احباب کو آج کی شادی خانہ آبادی پر مبارکباد. مجھے ٹائم یہی دیا گیا تھا, اگر آپ کے پاس ٹائم کم تھا تو مجھے یہی 11 بجنے سے 5-10 منٹ تک یہی ٹائم دیا گیا تھا. انہی پر میں اپنے کلمات کو کلوز کر کے اہلیان ترک کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, محترم جناب دین صاحب اور آپ کے پورے گھرانے کو مبارکباد دیتا ہوں کہ شادی معراج والی دن ہو, سحر بیٹے کے ہوں اور ذکر شب اسرا کے دولہا کا ہوتا رہے. سیرے آج صدام کے ہیں مگر شب اسرا کے دولہا کا ہم نے تذکرہ کیا. اس کے صدقے اللہ آپ تمام کو بالخصوص ترک کو امن اور خوشحالی عطا فرمائے. جزاک اللہ.